سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وطن کے اسٹیک ہولڈرز کتنے بھی برے ہوں کبھی بھی وطن کی محبت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میں ہوں شاداب اسکر۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ قوم سمود کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ وہ ایسی قوم تھی کہ وہ پہاڑوں کو چھیل کے چھینی کے ساتھ اور ہتھوڑی کے ساتھ اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے۔ نہ وہ لینٹر ڈالتے تھے اور نہ وہ سیمنٹ اور گارا وغیرہ یوز کر کے یہاں اینٹیں اٹھانے کی مشقت جو ہے نا وہ نہیں کیا کرتے تھے، اور پہاڑوں کو چھیل کے اس کے اندر ہی گھر بنایا کرتے تھے۔ اپنی اس طاقت کی وجہ سے، اپنی اس مہارت کی وجہ سے ان کے اندر ایک عجیب سا غرور تھا، اور کسی بھی شخص کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور ان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں کہ آپ تو ہمارے جیسے ہی عام انسان ہیں، اور انہوں نے ان سے کوئی معجزہ طلب کیا۔ اور وہ معجزہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کس طرح کا ہونا چاہیے، تو ان کا چونکہ ساری زندگی کا تعلق جو ہے وہ پہاڑوں سے تھا، تو انہوں نے معجزہ بھی جو ہے وہ پہاڑ کے متعلق ہی دریافت کیا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکل کر آئے۔ اب یہ ایک ایسا معجزہ وہ طلب کر رہے تھے جس کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں بنتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس ساری قوم نے دیکھا کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی ہے، اور وہ اونٹنی آ کے ان سب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ سب لوگ جو ہے وہ آنکھیں پھاڑے اس معجزے کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے معجزہ طلب کیا تھا، اب اس کا احترام اور اس کا پروٹوکول تم لوگوں پہ واجب ہے، اور اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ تم اس کے لیے پانی پینے کی ایک جگہ الگ سے مختص کرو، اور جس دن اس کی باری ہو پانی پینے کی، اس دن اس میں سے کوئی بھی شخص پانی نہیں پیے گا۔ ان لوگوں نے حامی بھر لی، اور وہ لوگ جو ہے وہ اس اونٹنی کا پراپر جو ہے وہ احترام کرتے تھے، اور اس کی اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ جس دن اس نے پانی پینا ہے اس دن کوئی دوسرا شخص اس جگہ سے پانی نہیں پیتا تھا۔ کچھ دن تک یہ پروٹوکول جاری رہا، تب ان میں سے ایک شخص نے اٹھ کے ان کو ورگلایا کہ تم لوگ کیوں اس اونٹنی کا اتنا احترام کرتے ہو جبکہ تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اور اس طرح اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ایک رات کو ان تمام لوگوں نے مل کے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ اگلے روز اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی، تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے نوٹ کیا کہ وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے نہیں آ رہی، اور وہ جب جا کے دیکھا تو اس اونٹنی کے پاؤں جو ہیں وہ ان لوگوں نے کاٹ دیے ہیں، تو حضرت صالح علیہ السلام اس چیز کے اوپر بہت ناراض ہوئے، اور ان لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے معجزہ طلب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ڈیمانڈ کے اوپر معجزہ تمہیں عطا کیا، اور اب تمہیں اس معجزے کے ساتھ تم نے اس کی بے حرمتی کی ہے، اب تم ویٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ تم پہ نازل ہوگا۔ اور سامعین کرام، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مضبوط قوم کو، جن کو اپنی طاقت پہ بہت زیادہ مان تھا، ایسا عذاب دیا کہ آج جو لوگ ہیں وہ قوم سمود کے جا کے پہاڑ دیکھتے ہیں، ان کے مکانوں کو، ان کے محلوں کو دیکھتے ہیں، اور صرف اشارے سے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی قوم رہا کرتی تھی جو بہت زیادہ مضبوط تھی۔ سامعین کرام، معجزہ اس کو کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ناممکن میں سے کوئی چیز ممکن کر کے دکھاتا ہے آپ کو۔ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کو پیدا کرنا ویسا ہی ایک معجزہ ہے جیسے ایک متحدہ ہندوستان میں سے ایک ملک بنا کے ہمیں عطا کر دینا، جس کو آج ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں ان لوگوں پہ، جن میں خصوصی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ ملک عطا کرنے میں، یہ ملک بنا کے دینے میں اہم رول ادا کیا۔ پاکستان بننے سے پہلے جو سپیچز وہ کیا کرتے تھے، جو تقریریں وہ کیا کرتے تھے، تو اکثر تقریروں کے دوران کھانسی کی وجہ سے ان کھانسی کے ساتھ ان کو بلڈ بھی آیا کرتا تھا۔ قائد اعظم کو ٹی بی تھی، اور انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو سختی سے کہا ہوا تھا کہ یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتانی، اور پاکستان بنانے کے اور ہندوستان کو تقسیم کرنے کے جو کرتا دھرتا تھے، وہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی اس چیز کا ادراک ہو جاتا کہ قائد اعظم کو ٹی بی ہے، تو ہم پاکستان بنانے کا جو پلان ہے اس کو پوسٹ پون کر دیتے۔ اور قائد اعظم کے اس راز کو راز رکھنے کی وجہ سے اس کو سیکرٹ آف دا سینچری کا خط جو ہے نا لقب دیا گیا تھا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ آپ حکومت سے اختلاف رکھیں،
حکومت کے نظام سے اختلاف رکھیں، معاملات سے اختلاف رکھیں، لیکن پاکستان کے اوپر کبھی بھی انگلی مت اٹھائیے گا۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے مکہ پاک میں اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کے جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ زانی بھی تھے، وہ شرابی بھی تھے اور وہ مشرک بھی تھے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب لوگ جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز تھے۔ لیکن آقا علیہ السلام جو ہے وہ جب مکہ سے انہوں نے ہجرت فرمائی تو مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تیرے لوگ یہاں پہ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ وطن کے سٹیک ہولڈرز کتنے بھی برے ہوں، کبھی بھی وطن کی محبت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے ملک کو ہمیشہ اپنے رحمت میں رکھے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ میرا ملک جو ہے وہ ضرور اپنی اصل جو منزل ہے اس پہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے قائد اعظم پہ اور ان کے ساتھ رفقا پہ جنہوں نے اس پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔